تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک علم کو اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو. تو ایک حدیث میں اور جگہ آتا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. جو بڑے بڑے علماء ہیں فوت ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے وہ لوگ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان قریب قرب قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسری امتیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی کہ مسلمانوں کو کھاؤ مارو، جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو دسترخوان پر دعوت دیتے ہو کہ آؤ بیٹھو اور شروع ہو جاؤ. صحابہ نے پوچھا کہ ہاں ان دنوں میں بہت تھوڑے ہوں گے، بڑے قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بڑے کثرت سے ہوگے. تمہاری حالت جو ہوگی اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے تمہارے روب کو نکال دیں گے، تم وہن کے مریض بن جاؤ گے. پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور موت کا خوف، موت سے نفرت. یہ بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر دشمنوں کو مسلمانوں کے اوپر حاوی کر دیا جائے گا. یہ سب باتیں حدیث میں موجود ہیں. اسی طرح فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ذلیل شخص دنیا کا خوش قسمت شخص نہ سمجھا جائے. آج دیکھیں جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں، ناچ گانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو 40-50 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ ہمارے ہی بڑے کیا کہتے تھے؟ ہمارے باپ دادا کیا کہتے تھے؟ وہ سارے الفاظ لے لیں، کوئی میراثی کہتا تھا اور کوئی ڈوم کہتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ تھے. آج تو جو جتنے زیادہ کپڑے اتار کے ناچے اس کی عزت زیادہ ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ ذلیل آدمی جو کہ فسادی ہوگا اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں گے کہ بھئی اس کی عزت کرنی ہے، نہیں تو یہ بدماش قسم کا آدمی ہمیں تکلیف پہنچائے گا. تو دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اچھے لوگ تیزی سے اٹھائے جائیں گے اور پیچھے برے لوگ باقی رہ جائیں گے. نیک لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے اور برے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے قرب قیامت کی علامات میں سے کہ اچانک جو حادثاتی موت ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اس کی خوب کثرت ہو جائے گی. کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں گاڑی پوری گر گئی، کہیں کھائی میں گر گئی، کہیں کچھ ہو گیا، بلڈنگ گر گئی، آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا، اور یہ چیز بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. آخری جو بات جو آج بتانی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. صحابہ کرام تو سب کو سلام کرتے تھے، جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اجنبی کو بھی ہر ایک کو سلام کرتے تھے. پہچان کر خاص لوگوں سے سلام کیا جائے گا، بھئی میرا اس سے مفاد ہے، میرا اس سے تعلق ہے، یا مجھے اس سے محبت ہے، یا میرا اس سے کوئی کام ہے. سب سے سلام ہی نہیں ہوگا. یہ علامت اپنی آنکھوں سے ہم ہوتا پوری دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا. اور فرمایا کہ تجارت بہت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی مددگار ہوگی، قطع رحمی کی جائے گی، یعنی رشتہ داریاں توڑی جائیں گی. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جھوٹی گواہی دی جائے گی، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. 10-20-50 روپے کے اوپر اسٹیمپیں لے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جتنی مرضی گواہیاں دلواؤ عدالتوں کے باہر. حق کو چھپایا جائے گا، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور قلم کو ظاہر کیا جائے گا. قلم کو ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ قلم کو ظاہر کرنے سے مراد ہے کہ کتابی لکھا ہوا علم بہت بڑھ جائے گا. پہلے زمانے میں جو علوم تھے وہ سینوں کے اندر ہوتے تھے، اب کتابوں میں آ گئے. تو علم سینوں سے نکل جائے گا، عمل سے نکل جائے گا، کتابوں میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور جو ان باتوں میں اصل مقصود ہے نا، ایک تو یہ کہ آخرت کی فکر ہماری بڑھے، اور دوسرا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے محبوب نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. ابھی تک جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں یہ ساری ہوئی ہیں نا، اور 1400 سال پہلے جس زمانے میں کہی تھی اس زمانے میں ان باتوں کا کہہ دینا کوئی آسان سی بات تھی؟ بہت بڑی بات تھی. جو یہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال سے متعلق ہمارے لیے جو باتیں بتائیں، نماز پڑھو تو یہ ہوگا، نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، وہ بھی پوری ہونی ہے. حق مارو گے تو یہ ہوگا، حق ادا کرو گے تو یہ ہوگا، یہ بھی پورا ہونا ہے.
تم خیر خواہی کرو گے تمہارے مال میں برکت ہوگی، تم صدقہ کرو گے برکت ہوگی، یہ بھی پورا ہونا ہے۔ سود لوگے، لوگوں کے ساتھ دشمنی کرو گے تمہارے ساتھ بھی برا ہونا ہے۔ تم پوری ہی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔